السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ارسلان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں حج کے بارے میں۔ حج کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، ایام حج ہیں اور حج کے مقامات ہیں، اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، اہمیت ہے، اور اس میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے، یہ سب اس ولاگ کے اندر انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور اپنے فرینڈس میں شیئر کریے گا، اور جو لوگ خصوصاً حج کے لیے آئے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرا چینل پہ نیو ہے تو سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں، اور پچھلے 2 سالوں کی بنسبت اس سال الحمدللہ ہمیشہ کی طرح باقاعدگی سے منظم طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے حج، اور پوری دنیا سے حاجی حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ حج ادا کریں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حج کیا ہے اور حج کہتے کسے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا 5واں اور اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض کی گئی ہے۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے: 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اس کے بعد حج کے 5 مخصوص ایام کون سے ہیں؟ تو اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ اور حج کے 5 مقامات جہاں پر تمام ارکان ادا کرنے کے بعد حج مکمل ہوتا ہے، وہ ہے: سب سے پہلا بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مزدلفہ، نمبر 5 عرفات۔ اس کے بعد حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ وہ عبادتیں یہ ہیں: نمبر 1 احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف کرنا، رمی کرنا، قربانی کرنا، اور آخری حلق یا قصر کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حج کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ حج کی ٹوٹل 3 اقسام ہوتی ہیں: نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج افراد۔ سب سے پہلے حج قران، جو کہ پہلی قسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے، اور پھر عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد طواف قدوم کرتے ہیں اور حالت احرام میں ہی رہتے ہیں، اور احرام حج کی ادائیگی کے بعد کھولتے ہیں۔ حج قران میقات کے باہر رہنے والے کر سکتے ہیں، اندر رہنے والے نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے حج تمتع، اس میں صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی کی جاتی ہے، یعنی طواف اور سعی کے بعد حلق یا قصر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ احرام کھولنے کے بعد بندہ آزاد ہوتا ہے، چاہے تو وہ عمرہ کرے یا چاہے تو وہ طواف کرے، اور پھر 7 یا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے جو عمرے کی ادائیگی کی گئی ہے وہ بھی اسی حج کا حصہ ہے۔ حج تمتع میقات کے باہر رہنے والے کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم ہے حج افراد۔ حج افراد کیا ہے؟ تو حج افراد میں صرف اور صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آفاق کے باہر سے گیا ہے تو وہ صرف طواف قدوم کرے گا، اور اس کے بعد حج تک احرام میں ہی رہے گا، اور حج کے بعد اپنے وقت پر احرام کھول دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حج قران کی طرح حج افراد کا بھی احرام ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ حج قران میں عمرہ ہوتا ہے اور حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا۔ حج افراد تمام افراد کر سکتے ہیں، یعنی جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں یا جو لوگ میقات کے باہر رہتے ہیں، تو حج افراد سب لوگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حج کے فرائض کے حوالے سے۔ حج کے کل 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنا، حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
اس کے بعد نمبر 2 وقوف عرفات، یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ اور نمبر 3 طواف زیارہ، یعنی وقوف عرفات کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی اور سر منڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ 3 حج کے فرائض ہیں جو کہ ادا کرنے کے بعد ہی حج مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں حج کے واجبات کی۔ واجبات حج میں سب سے پہلے نمبر پر ہے 10 ذی الحجہ کو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو منی میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ نمبر 3 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ نمبر 4 10 ذی الحجہ کو حلق کرنا یا قصر کرنا۔ نمبر 5 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 6 واپس لوٹنے سے پہلے جو آپ کی رہائش گاہ ہے وہاں آنے سے پہلے طواف وداع کرنا۔ اب بات کرتے ہیں حج کی سنتوں کی۔ حج کی ٹوٹل 5 سنتیں ہیں، جس میں سے نمبر 1 ہے 9 ذی الحج کی رات منی میں گزارنا۔ نمبر 2 ہے طلوع آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کو منی سے عرفات روانہ ہونا۔ اور تیسرا ہے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا۔ چوتھا ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ پانچواں ہے غسل کرنا۔ یہ حج کی چند اہم معلومات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری۔ 10 ذی الحجہ کی بےحد فضیلت ہے، اس دن سے حج منسوب ہے۔ اس کے علاوہ سنت ابراہیم یعنی قربانی کرنا بھی منسوب ہے اور عرفہ سے بھی منسوب ہے، لہذا اب سب سے گزارش ہے کہ اس دن عبادت کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کے حج کے حوالے سے پھر حاضر ہوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں میں شیئر ضرور کیجئے جو لوگ حج ادا کرنے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں یا حج ادا کریں گے۔